میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے قدم اٹھا کے فرمایا اے دنیا بدن چار دہار بد کیے لے جا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مل جاون یار دیاں گلیاں مل جاون یار دیاں گلیاں اساں سارے خدائی کی کرنی مل جاون یار دیاں گلیاں اساں سارے خدائی کی کرنی محشر وچ سادی بن جاوے محشر وچ سادی بن جاوے دنیا دی بنائے کی کرنی محشر وچ سادی بن جاوے دنیا دے بنائے کی کرنی اسی چپ چپ دکھڑے سہنے پر محتاج بھی نہ کرنے اسی چپ چپ دکھڑے سہنے پر محتاج بھی نہ کرنے بس نہ یار دا لیندے رہندے بس نہ یار دا لیندے رہندے اساں حال دعائی کی کرنی بس نہ یار دا لیندے رہندے اساں حال دعائی کی کرنی اور جس دن دیاں اکھیاں لا بیٹھے اکھیاں دا چین گوا بیٹھے جس دن دیاں اکھیاں لا بیٹھے اکھیاں دا چین گوا بیٹھے اسی دلدار دے درد آوے تھے او دلدار دے درد آوے تھے
اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ کے اندر نذرانہ قدر پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب احترام معزز بزرگوں دوستوں بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت دے فضل و کرم نال آج اسی جمعۃ المبارک دے بابرکت دن تے جمع ہاں اور اس شوال المکرم دا پہلا جمعہ ہے اور ماہ شوال دی بھی بڑی فضیلت اور بڑیاں عظمتاں نے۔ شوال المکرم دے جڑے 6 روزے نے، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ اس دے 6 روزے رکھنا سارا سال روزے رکھن دے برابر ثواب ہوتا ہے۔ ماہ شوال دے 6 روزے رکھنا حضرات گرامی، اس ماہ مبارک دی ہمیں بڑیاں برکتاں نے، اور رمضان المبارک گزریا ہے تے رمضان المبارک دے گزرن نال جڑے ساڈے مہمان عبادت گزار سن وہ بھی چلے گئے، وہ بھی گزر گئے۔ جس طرح رمضان المبارک گزر گیا ہے، جس طرح رمضان المبارک مہمان ہے، اس طرح وہ ساڈے جڑے دوست نے وہ بھی مہمان بن کے ہوندے نے۔ جویں رمضان المبارک ختم ہوندا ہے وہ بھی نال ہی چلے جاندے نے، گویا کہ رمضان المبارک انہاں نوں نال لے کے ہوندا ہے، تے جدوں رمضان رخصت ہوندا ہے وہ بھی رب دے گھر وچوں رخصت لے لیندے ہیں۔ سارا سال انہاں نوں پھر رخصت ہوندی ہے، وہ اس ماہ مبارک دے اندر ہی اپنے سارا سال دی عبادت کر لیندے ہیں۔ اور کچھ دوست ایسے بھی ہیں جڑے اعتکاف بھی کرتے ہیں، جڑے آخری عشرے دا اعتکاف بھی کرتے ہیں، تے اعتکاف جدوں ختم ہوندا ہے وہ سارے سال دی عبادت اعتکاف وچ ہی کر لیندے نے۔ اس تو بعد نہ انہاں نماز پڑھنی ہوندی ہے، نہ انہاں نوافل پڑھنے ہوندے نے، نہ انہاں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہوندی ہے، اور جمعے تے بھی شاد و نادر ہی یہ اللہ توفیق دے دے تے جمعے تے بھی آ جاندے نے، نہیں تے وہ رمضان وچ ساری عبادت کر لیندے نے۔ یہ کتنی افسوس والی گل ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ رمضان المبارک دے اندر یہ بیان کیتا گیا ہے کہ جمعۃ المبارک دے موقع تے دسیا جاندا ہے کہ یہ جڑا ماہ رمضان المبارک ہے ایک تربیتی نشست ہوندی ہے، ایک ورکشاپ ہوندی ہے، ایک لیکچر سمجھ لو، ایک کلاس سمجھ لو کہ جس طرح کلاس دے اندر سانوں سمجھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، ساری تربیت کی جاتی ہے، اسی طرح یہ رمضان المبارک ایک ورکشاپ ہے، ایک تربیتی ورکشاپ ہے کہ جس دے اندر سانوں دسیا جاتا ہے کہ باقی سارا سال تو کس طرح گزارنا ہے، باقی سارا سال تھوڑے کی معاملات ہونے چاہیے ہیں، عبادت کس طرح کرنی چاہیے ہے، قرآن کریم کس طرح پڑھنا چاہیے ہے، نوافل کس طرح ادا کرنے چاہیے نے، درود شریف کس طرح پڑھنا چاہیے ہے۔ حضرات گرامی یہ ساری تربیتی ورکشاپ ہوندی ہے، لیکن اسی اسے تے اکتفا کردیا ہویا باقی سارا سال غفلت دے اندر گزار دیندے ہیں۔ جس مالک نے سانوں رمضان المبارک عطا فرمایا ہے اور حکم فرمایا ہے کہ تسے رمضان کے اندر عبادت کرنی ہے، کیا اس مالک نے رمضان تو علاوہ سانوں عبادت کرنے کا حکم نہیں دیتا؟ جس مالک دی اسی عبادت کرتے ہاں، جڑا مستحق عبادت ہے، رمضان المبارک جس دے سامنے اسی سجدہ ریز ہوندے ہاں، کیا او ذات رمضان المبارک تو علاوہ دینا عبادت دی مستحق نہیں ہے؟ وہ ذات مستحق ہے،
وہی مالک ہے جس نے سانو رمضان المبارک عطا فرمایا، وہی مالک ہے جس نے سانو رمضان دیا برکتاں عطا فرمائیاں اور سانو دسیا کہ جس طرح تسی رمضان وچ عبادت کردے ہو رمضان تو بعد بھی اسی طرح ہی میری عبادت کرنی ہے، نالے میری بارگاہ وچ سجدہ کرنا۔ لیکن اسی اس دے برعکس چلدے ہاں، اسی رمضان گزر جاندہ ہے تے اسی دوبارہ دنیا دیاں رنگینیاں وچ کھو جاندے ہیں، دوبارہ دنیا والا آ جاندے ہاں، دین نو چھوڑ دیتے ہاں۔ حضرات گرامی، لیکن دنیا دی حقیقت کی ہے؟ دنیا دی حقیقت اے ہے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ دنیا کی زندگی کی ہے؟ دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکا ہے، یہ فریب ہے، اس کے اندر حقیقت نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ ابدی نہیں ہے، بلکہ یہ دھوکا ہے، فریب ہے، یہ نظر کا دھوکا ہے۔ جدوں ساڈے جسم وچوں روح نے نکل جانا ہے تے ادو سانو پتہ چل جانا ہے کہ یہ واقعہ ہی دنیا کی زندگی دھوکا ہے۔ اسی طرح اللہ نے ایک اور جگہ تے ارشاد فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حقیقی زندگی آخرتی زندگی ہے۔ لیکن اسی اس گل کو نہیں سمجھتے، اس وقت گل وال توجہ نہیں کرتے، قرآن مجید کی آیات ایسے غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جدو رمضان آتا ہے اسی بڑھ چڑھ کے عبادت کرتے ہاں، ریاستہ کرتے ہاں، رات میں نوافل پڑھتے ہاں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہاں، درود و سلام پڑھتے ہاں، لیکن ساڈا اے مشغلہ، ساڈیاں اے عادتاں، ساڈا اے کام کرنا، اے عبادتاں، اے ریاستاں صرف رمضان دے نال وابستہ نے۔ جدو رمضان جاتا ہے ساڈیاں نمازاں بھی چھڑیاں گئیاں، ساڈے نوافل بھی چلے گئے، ساڈیاں عبادات چڑیاں گئیاں، سانو قرآن مجید پڑھنا بھول جاتا ہے، درود شریف پڑھنا بھول جاتا ہے، نہ نفل یاد رہے، نہ نمازاں یاد رہیاں۔ حضرات گرامی اسی دوبارہ دنیا دے وچ مشغول ہو جاتے ہیں۔ لیکن سانو اس گل نو سوچنا چاہیے ہے کہ کیا وہ ساڈے تے رمضان وچ ہی چیزاں فرض نے، وہ عبادتاں رمضان والیاں کیتیاں ساڈے آخرت وچ کم آ جان گئیاں، باقی سارا سال اسی غفلت وچ گزار دے دیے۔ نہیں، سارا سال بھی تسی رب دی فرما برداری کرنی ہے اور رمضان وچ بڑھ چڑھ کے اس مالک دی فرما برداری کرنی ہے۔ حضرات گرامی، یہ دنیا اس کی مثال مردار دی طرح ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے اصحاب نال بازار میں جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہے ہیں اصحاب نال، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کو گزرے ہیں، کی بیٹھے آئے، بکری دا ایک مردہ بچہ پیا آیا ہے، کسے دی بکری دا مردہ بچہ جڑا بازار وچ پیا آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری دے مردہ بچے دے کول گئے نے، کی ویکھیا
لوے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے بکری دا مردہ بچہ ہے یہ ساڑھے کسے کم نہیں ہے اسی اس کو کس وجہ کو خرید لیے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ صحابہ کو مخاطب فرمایا ہے کوئی جڑا تھوڑے وچوں ایک بکری دا مردہ بچہ میرے کولے کدے رحم دے بدلے خرید لوے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ساڈے کسے کم دا نہیں ہے اے مردہ بچہ ہے اگر اے زندہ ہوتا پھر بھی یہ ساڈے کسے کم دا نہ ہوتا کیونکہ اس دے کن چھوٹے چھوٹے نے جدو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گل سنی ہے فرمایا اے میرے صحابہ جس طرح ایک بکری دا مردہ بچہ تھوڑیاں نظراں وچ حقیر ہے اسی طرح اس ساری دنیا اللہ دے نظراں وچ حقیر ہے جس طرح اے بکری دا مردہ بچہ تھوڑیاں نظراں وچ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اے کسے کم دا نہیں ہے اے کوئی فائدہ نہیں دے سکدا اسی طرح اے دنیا بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ وچ حقیر ہے ذلیل ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں سلطان العارفین حضرت سید زندانی باو رحمت اللہ علیہ آپ نے دنیا کی حقیقت بیان کر دیا کہ فرمائے اے دنیا اوزن ہے زپلیتی ادھر کتنی حضرات گرامی سلطان العارفین حضرت صفی سلطان باو رحمت اللہ علیہ آپ نے اصول دا ستا کہ جن کو دنیا زیادہ ہوئے ان سکون دی نیند بھی نہیں آندی اس نو سکون دی نیند بھی نہیں آندی چین نال سونا نصیب نہیں ہوندا تے جس کو دنیا نہ ہوئے صرف ضرورت دی چیز ہوئے اپنے ضرورت دی چیز استعمال کی تھی کھادا پیتا تے سو گیا اتنے سکون دی نیند آندی ہے کہ صبح پڑھ کے اٹھانا پڑتا ہے اٹھ باون نماز پڑھنا اس مالک دا شکر ادا کرنا جس نے تینوں اتنے سکون دی نیند عطا کی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جنہ کو زیادہ دولت ہے رات کو سکون دی نیند نہیں ہوتی
تے مٹھ مٹھ گولیاں دی کھا کے تے سوندے نے تے مڑ چین نہیں آندا تے اس دا نقصان کی ہوندا ہے معدہ خراب ہو جاتا ہے پھر اور سکون خراب ہو گیا حضرات گرامی سکون اس وجہ یہ ہے کہ بندہ جتنا رب نے دیتا ہے اس تے اکتفا کرے تے اس کا شکر ادا کرے تے اس دی بارگاہ وچ جھک جاوے مالک سکون عطا کر دیندا ہے حضرات گرامی دنیا دی حیثیت ایک مسافر دی طرح ہے دنیا ایک مسافر دی طرح ہے کس طرح کہ مسافر جڑا ہوندا ہے نا اس نو پتہ ہوندا ہے کہ میں سفر وچ ہاں تے او اپنی ضرورت دیاں چیزاں اپنے کول رکھدا ہے او اتنا ہی سامان اپنے کول رکھدا ہے کہ جتنا اس نو ضرورت ہوندی ہے ضرورت تو زیادہ وہ نہیں رکھدا کیوں اس نو پتہ ہے کہ میں فلاں جگہ تے جانا ہے تھوڑی دیر رکنا ہے میری اے چیز ضرورت دی ہے میں استعمال کرنی ہے اوتھے گیا اپنا کام کیتا اپنا سامان سمیٹیا اگے چلا گیا پھر دوسری جگہ تے گیا پھر تیسری جگہ تے اس کی یہی کیفیت ہوندی ہے وہ کوئی محل نہیں بناتا وہ کوئی کوٹھیاں نہیں بناتا کوئی بنگلے نہیں بناتا وہ گھر نہیں بناتا بلکہ اس کو پتہ ہے میں مسافر ہاں میں چلیا جانا ہے میں ہمیشہ ایتھے نہیں رہنا میں سفر وچ ہاں اس واسطے یہ چیزاں میرے کسے کام نہیں ہے نے حضرات گرامی سانو یہ گل سمجھ لینی چاہیے کہ اس دنیا دے اسی مسافر آئے ہاں سانو ضرورت دیا چیزاں استعمال کرنی چاہیے نے ضرورت دیا چیزاں حاصل کرنی چاہیے نے جڑیاں فضول ہومن انہاں دے پیچھے نہیں دوڑنا چاہیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل کہ دنیا دے وچ اس طرح رہو کہ جس طرح کوئی اجنبی ہوتا ہے یا اس طرح رہو کہ جس طرح راہ چلدا مسافر ہوتا ہے یا اس طرح رہو کہ جس طرح کوئی اجنبی ہوتا ہے یا اس طرح رہو کہ جس طرح راہ چلدا مسافر ہوتا ہے تے آج میں بڑے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کہنے کیا فرمایا اے دنیا ایک مسافر کھانا اے دنیا 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 مسافر کھانا کوئی آوے کوئی جاوے او کس دی مجال محمد بخشا اور تھے پکے لا مسافر کھانا ہے اتنے کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ پکے ڈرے لال ہے اتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے بڑے بڑے پہلوان آئے نمرود آیا ہے فرعون آیا ہے بڑے بڑے طاقتور بادشاہ آئے کوئی اتنے ہمیشہ نہیں رہا بلکہ کسی نے ضرورت کبر کیتا ہے کہ اللہ نے اس کو عبرت نشان بنایا ہے اللہ نے اس کو آنے لحاظ سے عبرت بنایا ہے نالے دسیا ہے یہ دنیا کسی دی نہیں ہے کوئی اس کا مالک نہیں ہے کوئی اس کا کل مختار نہیں ہے یہ کسی نو عطا کرنا والا اللہ ہے یہ کسی نو دینا والا اللہ ہے
اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، یہ دنیا نو چھوڑنا ہے، دنیا نو چھوڑ کے جانا ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور جتنی بھی دنیا ہے، جتنے بھی لوگ نے، جتنے بھی مذہب نے، جتنی بھی قوماں نے، سب دا عقائد اختلاف ہو سکتا ہے، دنیا کے باقی سارے معاملات اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس دے اندر دنیا دے کسی بھی مذہب کا اختلاف نہیں ہے۔ اور وہ اس گل کو تسلیم کرتے ہیں، منتے ہیں کہ انسان نے ایک نہ ایک دن ضرور مرنا ہے۔ حضرات گرامی، اور زندگی وہی چنگی ہوندی ہے کہ جیڑی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرتے ہیں گزرے، وہی کامیاب زندگی ہے۔ اور زندگی وہی اچھی ہے جیڑی اس سونے دے نال محبت کرتے ہیں گزرے۔ حضرات گرامی، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمن، کہ دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے، دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے۔ یہ فرمایا گا جنت الکافر، اور کافر واسطے یہ جنت ہے۔ مومن واسطے قید خانہ ہے اور کافر واسطے جنت ہے۔ مطلب کی ہے کہ مومن اس گل کو ڈرتا ہے کہ جتھے میرے کو کوئی گناہ نہ ہو جاوے۔ جس طرح ایک بندہ جنگل میں گزر رہا ہوئے نا تے جھاڑیاں کا رستہ ہوئے، وہ اپنے کپڑے سمیٹ کے بچا کے بڑی احتیاط نال چلتا ہے۔ یہی کیفیت ایک مومن دی ہوندی ہے کہ وہ اس دنیا نو قید خانے جس طرح سمجھدا ہے، اس جنگل کی طرح سمجھدا ہے جس کا رستہ خاردار جھاڑیاں نال بھریا ہوا ہے، جس کا رستہ کانٹے دار ہے، اور وہ اپنے کپڑے نو سمیٹتا ہوا چلتا ہے۔ اسی طرح بندہ مومن اپنے آپ نو سمیٹ کے احتیاط نال چلتا ہے، بہت زیادہ احتیاط کرتا ہے کہ جتھے میرے کو کوئی گناہ نہ ہو جاوے۔ اس واسطے فرمایا کہ یہ دنیا بندہ مومن واسطے قید خانہ ہے اور کافر واسطے جنت ہے۔ تسی ویکھدے ہو کہ کافر کول ہر چیز موجود ہے، ہر سہولت موجود ہے، ہر نعمت موجود ہے، جبکہ بندہ مومن کول اتنی آسائشاں نہیں ہوندیاں۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کافراں نو دنیا وچ سب کچھ دے دیتا ہے، آخرت وچ انہاں دا کوئی حصہ نہیں ہے۔ احباب گرامی، عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کلام اٹھا کے فرمایا، اے دنیا بدن چار دہار بد کیے لے جا سونے محبوب دے نال پیار پال ہے، اس دنیا تے بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت تے بھی کامیاب ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، بہادر شاہ ظفر برے صغیر پاک و ہند دا بہت بڑا بادشاہ گزریا ہے، اور اللہ نے بڑیاں نعمتاں عطا فرمائیاں، کثیر اولاد عطا فرمائی۔ 1857 دی جنگ آزادی دے اندر جدو دشمنوں نے لڑائی ہوئی تو دشمنوں نے قید کر لیا، پکڑ کے ایک کوٹھری دے وچ بند کر دیتا۔ کھان پین نو کچھ نہیں ملتا، کوئی ملاقات نہیں آندا، کوئی نوکر نہیں، کوئی چاکر نہیں،
کوئی اتھے ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس نال دل نو سکون ملے۔ جدو جیل دے وچ گئے بند کوٹھری دے وچ احباب گرامی ایک اور لینا ہے کہ اے دنیا اس واسطے جنت بنی ہوئی ہے، خوبصورت محل ہے، محل دے وچ نوکر چاکر دے نظام موجود نے، طرح طرح دے دسترخوان سجائے جاندے نے، جدو دسترخوان لگدا ہے طرح طرح دے کھانے موجود ہوندے نے، لیکن احباب گرامی اے جنت اے دنیا جدو قید وچ گیا ہے، اے دنیا اس واسطے جڑی جنت ہن دوزخ دا نظارہ پیش کر رہی ہے، کھان پین نو کچھ نہیں ملدا، او دسترخوان نہیں لگائے جاندے، او نوکر چاکر موجود نہیں ہیں، او بلایا گیا ہے، اس دنیا نو جہنم تو بدتر آخلا پیا ہے۔ آبا بکرمی شاعری کرتا ہے، شعر بھی لکھتا ہے، کلام بھی لکھتا ہے، اس بند کوٹھری دے وچ اس نے قلم اٹھایا تے کی لکھیا، لگتا نہیں ہے دل میرا اس جڑے تیار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے تیار میں، کس کے بنی ہے عالم ناپائیدار میں، اور میرے دراز مانگ کے لائے پھر 4 دن، دو آرزو میں کٹے گئے، دو انتظار میں۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے امام الانبیاء دے غلاموں، اتنے بڑے سلطنت کا مالک ہے، اتنے بڑے سلطنت نے حکومت کی تھی ہے، لیکن جب مریا ہے دل وچ حسرت لے کے گیا ہے کہ کتھے اپنے وطن میں 2 گز زمین مل جاوے، مینوں قبر واسطے اپنے وطن وچ جگہ مل جاوے، تے کی لکھدا ہے کتنا ہے بدنصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، اج اسی اس زمین واسطے لڑتے ہاں، جگڑتے ہاں، بھائی بھائیوں دے دشمن بنے پے نے، اولاد والدین دی دشمن بنی پئی ہے، والدین اپنے اولاد دے دشمن بنے ہوئے نے۔ حضرات گرامی، جب مرنا ہے تو یہ بھی نہیں پتا کہ 2 گز زمین بھی ملنی ہے کہ نہیں ملنی۔ اللہ اکبر۔ حادثات ویکھدے ہو، حادثات ہوندے نے تے جسم دے چیتھڑے ہو جاندے نے، جسم دی پہچان مشکل ہو جاندی ہے۔ اس دنیا واسطے خدا را اپنے رشتے نہ چھوڑو، اس دنیا واسطے یہ جڑا دھوکھا ہے، جڑا فریب ہے، اس واسطے اپنے رشتے داراں نال قطع تعلق نہ کرو، اپنے بھائیاں نال نہ لڑائی کیتی کرو، اپنے والدین دے نال اونچا نہ بولیا کرو، اپنے والدین دی نافرمانی نہ کیتی کرو۔ یہ سب کچھ ایتھے ہی رہ جانا ہے، یہ قبر وچ نال نہیں لے کے جانا، یہ چیزاں آخرت وچ کام نہیں آنیاں۔ اگر آخرت وچ کام آنیاں نے تے او حسن سلوک کام آئے گا، اپنے رشتہ داراں نال تعلق جڑا تساں اچھا بنایا ہوئے گا وہ کام آئے گا، جڑے تسی حقوق اللہ ادا کیتے ہون گے وہ کام آن گے، حقوق العباد جڑے تسی احسن انداز نال انجام دیتے ہون گے وہ کام آن گے۔ حضرات گرامی، آخری گزارش یہ بھی ہے کہ کوشش کیتی کرو کہ جمعہ واسطے جلدی آیا کرو، جلدی تشریف لے کے آیا کرو، اسی تھوڑے واسطے ہوندے ہاں،
یہ جمعہ ہفتے دے وچ ایک واری آندا ہے، ایک واری ہفتے دے وچ آندا ہے، اور اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ جڑا جمعہ ہے نا یہ مسلمانہ دی عید ہے، یہ مسلمانہ دی عید ہے۔ نالے اسی آندے ہاں تھوڑے واسطے آندے ہاں، تھانوں ہی کچھ دسنا ہوندا ہے، اسی تے پڑھدے ہی رہندے ہاں، پڑھدے بھی رہندے ہاں، سنتے بھی رہندے ہاں، ویکھدے بھی رہندے ہاں۔ اگر کوئی اچھی گل کسی دے پلے پہ گئی تے اللہ دے حکم نال اس دی زندگی سفر جانی ہے، اس واسطے جلدی تشریف لے کے آیا کرو۔ اور حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ جمعے والے دن پہلی فرصت وچ پہلی گھڑی وچ جمعہ پڑھن واسطے آندا ہے، اللہ رب العزت اس نوں عرس دی قربانی دا ثواب عطا کردا ہے۔ جیڑا بندہ پہلی گھڑی وچ آندا ہے، اگے قربانی آ رہی ہے تے پتہ لگ جاسے گا کہ کون قربانی کر سکتا ہے، اس مالک دی توفیق نال ہونا ہے۔ تے جو جمعہ پڑھیا تھانوں عرس دی قربانی دا ثواب مل جاوے تے اس تو بعد کہ تھانوں کی چاہیے ہے۔ جڑا دوسری فرصت چاہتا ہے، دوسری گھڑی چاہتا ہے، اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو گائے قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تیسرے نمبر تے مینڈا قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ چوتھے نمبر تے جڑا ہے مرغی وہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور پنجویں نمبر تے ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور ساری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اسی نہ اٹھ دی قربانی کریے، نہ گائے دی قربانی کریے، نہ مینڈے دی قربانی کریے، نہ مرغی صدقہ دے بھی۔ ساری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اسی انڈا ہی لگیے، انڈا ہی لگیے۔ اور انڈا نہ لیا کرو، اوٹس دی قربانی نہیں لے سکتے تو کم از کم گائے دی یا مینڈے دی لے کرو۔ اور جدوں بندہ انڈا صدقہ کرن تو بھی محروم رہ جاوے، اس تو بعد اے جڑے کرامن کاتبین فرشتے بیٹھے نے اے او دفتر بند کر دیندے نے، جڑا وہ نامہ اعمال سارے نیکیاں لکھ رہے ہوندے نے وہ بند کر دیندے نے۔ تے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ فرشتے بھی آ کے جمعے دا خطبہ سنتے ہیں۔ اس واسطے یہی گزارش ہے کہ جلدی کوشش کیتے کرو کہ جمعے واسطے تشریف لے کے آئے کرو۔ اللہ رب العزت تھانوں تے مینوں عمل کران دی سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔